کسی کا اپاہج بچہ ہے, دیکھنے والا کہے گا اس کی شامت آئی ہے جی, انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا اور اس گناہ کا جو ہے نا جی وہ یہیں پر ان کو سزا مل گئی. کہ اتنے ججمنٹل ہیں کہ ہم خود ہی اپنے دماغ میں کیلکولیشنز کرنے لگ پڑے ہیں کہ یہ بخشا جائے گا, یہ نہیں بخشا جائے گا, اس کا حساب شروع ہو گیا اور اس کا حساب ہونا ہے. پارسا زیادہ ہے, نیک لوگ ہیں, ان کا چیلنج وہ عام لوگوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. بالکل سر, عام بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یعنی اپنی مصیبت پہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اجر ملے گا, اور دوسرے کی مصیبت پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شامت آ گئی ہے. اصل میں اس نقاب کے پیچھے آپ ہوتے ہیں. کسی کی مصیبت دیکھ کے جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے. وہ کسی خوشحال کو دیکھیں اور تکلیف میں دیکھیں نا, ان کو سکون ملتا ہے. وہ کہتے ہیں اب سواد آیا, کہ بڑے چل سا بنے پھرتے تھے. ہماری ایگو کو بعض اوقات خوراک تب ملتی ہے جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یار یہ بندہ جو ہے نا تکلیف میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب, ایک عمومی رویے کی طرف آپ کی توجہ دلواتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہوں گا آج کے اپنے اس پروگرام میں. اور وہ بات یہ ہے کہ ہم جب دوسروں کو مشکلات میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مکافات عمل ہے, یہ اس نے کچھ برا کیا ہے, کچھ برائی کی ہے اس نے, اس کو سامنا کرنا پڑے. خود پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ویسے میں ایک چھوٹا سا فکر ایڈ کر دوں کہ میں آزمائش کا لفظ تو زندگی میں کبھی استعمال نہیں کرتا, کہ ہم آزمائشوں جوگے ہے ہی نہیں ہیں. مشکلات ہوتی ہیں اور اللہ اس سے بھی نکال دیتا ہے. شاہ صاحب, یہ رویہ کیسا رویہ ہے کہ ہم خود کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مشکل آ گئی, اور دوسروں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تم نے برا کیا تھا نا, اس کا تمہیں مل رہا ہے. اسامہ صاحب بہت مہربانی. اور یہ بڑا کامن ہے جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دوں. میں نے کئی سچویشنز ایسی دیکھی ہیں جہاں پر لوگوں کو یہ بات چیت کرتے دیکھا ہے, کنورزیشن ان کی دیکھی, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ یہ کیا کنورزیشن کر رہے ہیں. مثلاً کسی کا بچہ اپاہج پیدا ہو گیا یا کسی کا اپاہج بچہ ہے, دیکھنے والا کہے گا اس کی شامت آئی ہے جی, انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا اور اس گناہ کا جو ہے نا جی وہ یہیں پر ان کو سزا مل گئی ہے. یہ بڑی کامن ڈسکشن ہے, حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے. یعنی دین کے جو احکام ہے میں آپ کو آیات اور احادیث بھی بتا دیتا ہوں, اور پھر اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, پھر کیا ہوگا کہ کوئی بندے کی ایک مشکل وقت اس پہ آ گیا. سر مشکل وقت آتا رہتا ہے جی, مشکل وقت آ گیا, وہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھنے والا کیا کر رہا ہے کہ یہ اس نے غلطی کی تھی نا, یہ اس کا حساب ہو گیا. حالانکہ حساب اللہ نے کرنا, اللہ کو پتہ ہے. بے شک سر اللہ کو پتہ ہے, یہ رب کو پتہ ہے کہ کس چیز کا حساب کیسے کرنا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ہم, یعنی یہ ایک ججمنٹل رویے کی بھی نشاندہی ہے نا, کہ اتنے ججمنٹل ہیں کہ ہم خود ہی اپنے دماغ میں کیلکولیشنز کرنے لگ پڑے ہیں کہ یہ بخشا جائے گا, یہ نہیں بخشا جائے گا, اس کا حساب شروع ہو گیا اور اس کا حساب ہونا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا, اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے, بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی کا کوئی نقصان حادثے کی شکل میں ہو جاتا. جی, کوئی حادثہ ہوا, کوئی ڈیمیج ہو گیا, کہنے والا کہے گا کہ جی وہ اس کی پکڑ شروع ہو گئی ہے عمومی طور پہ. ہاں جی, کوئی جوڑے گا, ریلیٹ کرے گا, یہ واقعہ ہے, اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی اور یہ حادثہ ہو گیا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اچھا, اب دیکھیے ہم اس کو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے پار کر کے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ذرا ماضی میں چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. دنیا کی تاریخ میں دنیا کے نیک ترین لوگ, یعنی جس پہ سند ہے, جس پہ ہم سب یقین رکھتے ہیں, نبی, رسول, پیغمبر, اولیاء اکرام, یہ سب کے سب, کیا ان پہ مشکلات نہیں آئیں؟ یعنی دنیا کے پارسا ترین معصوم لوگ, کوئی گناہ نہیں جنہوں نے کیا, یا کہہ لیجئے کہ جو جن پہ اللہ کی وحی آتی ہے, کیا چیلنج, مشکلات, مصائب, پریشانیاں ان کی زندگیوں میں نہیں آئیں؟ بلکہ آپ کو تو بعض اوقات لگے گا کہ جو پارسا زیادہ ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کا چیلنج وہ عام لوگوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. بالکل سر, عام بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اسامہ صاحب, عام بندہ سوچ نہیں سکتا کوئی الزام لگ جائے. لیکن آپ ذرا قرآن پاک پڑھیے, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے, آپ ان کی زندگی کے سارے واقعات کو نکالیے. کنویں میں گر گئے, بھائیوں نے گرا دی, ذرا سوچیے. اور اس غم میں, اس تکلیف میں والد کی آنکھوں کی بینائی چلے گی. یعنی ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ آنکھوں کی بینائی چلے گی. پھر اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے, پھر الزام لگا, جیل میں چلے گئے, اس کے بعد جیل سے نکلے, دوبارہ اللہ نے حکمرانی دے دی. کتنے چیلنج ہیں. ہم اگر کہیں نہیں یہ جو چیلنج ہیں یہ سزا, ایسا نہیں ہے. اب ایک جو چیلنج ہوتا ہے نا, اس کی کئی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. پہلے تو عقلی طور پہ اس کو سمجھ لیں, پھر میں
قرآن اور حدیث کے حوالے میں. یعنی ابھی تک ہم نے جو سمجھا وہ یہ لوگوں کا عمومی رویہ کیا ہے, کسی کے بھی چیلنج کو دیکھنا ہے, یہ بڑی فیمس کوٹیشن ہے, کسی کے چیلنج کو دیکھنا ہے یا کسی کو مصیبت میں دیکھنا ہے, فوری طور پہ کیا سوچنا ہے یا کہنا ہے کہ اس کی آزمائش ہے. اگر اپنا چیلنج ہے تو کہنا ہے نہیں میری کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, میرا جو ہے وہ مجھے اجر ملے گا. یعنی اپنی مصیبت پہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اجر ملے گا, اور دوسرے کی مصیبت پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شامت آ گئی ہے. یہ ایک عمومی رویہ ہے. پھر میں نے بتایا کہ آزمائش, چیلنج, دکھ, تکلیف, پریشانی سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. دنیا کا کوئی شخص, نیک سے نیک انسان, عقل مند سے عقل مند ترین انسان, میں کہتا ہوں وسائل کی بھرمار کے باوجود بڑے بڑے ویل آف لوگ جو ہیں ان کے بھی چیلنج ہیں, ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. یہ زیادہ سمجھ آئے گی بات کہ امیر ترین لوگ بھی پریشان یہ نہیں ہو سکتا کہ چیلنج نہ ہو. چیلنج ہوگا اسامہ صاحب, یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں اس کو اور سمجھانے کے لیے آسان کر دیتا ہوں. جی پلیز. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بڑی پرانی بات, میری ویڈیوز وائرل ہوئیں تو میرا ایک لیکچر تھا سکھر میں, تو جہاں میں انوائٹیڈ تھا. مجھے وہ فیملی, وہ خواجہ صاحب فیملی تھی اور وہ محبت کرنے والے تھے. انہوں نے کھانا گھر میں پکا, بڑا شاندار کھانا تھا. تو جو کھانے کی ٹیبل تھی نا, اس پہ جو ڈائننگ ٹیبل تھا اس کے سینٹر میں ایک اور تشتری تھی, یعنی وہ ٹیبل کا ایک پارٹ تھا جس میں ڈشیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ گھومتا تھا. یہ پرانے رواج میں بڑا کامن تھا کہ آپ کا جو ڈائننگ ہے یا آپ کی جو سینٹر کی کہہ لیجیے پلیٹ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ روٹیٹ کرتی ہے, ادھر والی ڈش گھوم کے ادھر ہوتا ہے نا, اٹھا کے دینے کی بجائے اسی کو گھما لیتے تھے. بالکل صحیح. مجھے خیال آیا کہ یہ جو زندگی کے ڈشز آپ کے سامنے پڑی ہیں پرابلم کی, کوئی میرے سامنے پڑی ہے, کوئی اسامہ صاحب کے سامنے پڑی ہے, کوئی کسی کے سامنے پڑی ہے, کوئی بھی اس ڈش سے آزاد نہیں ہے. واہ واہ. کوئی نہ کوئی دکھ تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے ایسی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. ایک دن نا میرا صاحبزادہ جو تھا اس کی طبیعت ناساز تھی, تو بیگم اور میں بڑے پریشان تھے. ڈاکٹر کو چیک کروایا, اس نے کہا جی یہ چیلنج ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, میڈیسن دیجیے. اسی پریشانی کے عالم میں کسی جگہ چلا گیا اور ایک میرے جاننے والے تھے, انہوں نے اپنے صاحبزادے وہ یعنی ہم کہیں بیٹھے ہوئے تو ان کا صاحبزادہ آ گیا, وہ تقریباً اسی عمر کا تھا جس عمر کا میرا بیٹا. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا جو صاحبزادہ ہے اس کو پیدائشی شوگر ہے. اچھا, اب میں نے سوچا, میں نے اس لمحے سوچا, یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کے دکھ, کسی کی پریشانی, کسی کے چیلنج کو دیکھ کے آپ فوراً کیا سوچتے ہیں, وہیں سے آپ کے اندر کی عکاسی ہوتی ہے. اسامہ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل ایسے. آپ کا جو اصل ہے نا وہ آپ کے اندر ہے, یعنی آپ کی جو اصل ذات ہے, اصل آپ کی شخصیت ہے وہ آپ کے اندر ہے. جو آپ سپونٹینیس سوچتے ہیں نا وہ اصل میں آپ ہیں. آپ وہ نہیں ہے جو پورٹرے کر رہے ہیں. پرسنالٹی پرسونا سے نکلا ہے, اور پرسونا ایک نقاب ہوتا ہے جو آپ نے چہرے پہ چڑھایا ہوتا ہے. اصل میں اس نقاب کے پیچھے آپ ہوتے ہیں. کسی کی مصیبت دیکھ کے جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح. تو میں نے فوراً اس وقت سوچا یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں اپنے پرابلم کو اتنا بڑا پرابلم سمجھ رہا ہوں. اس پرابلم سے زیادہ بڑے پرابلم دنیا میں موجود ہیں اور ہمیں اپنا پرابلم سب سے بڑا لگ رہا ہے. اور میں نے, میرے دل میں اس صاحب کی, اس دوست کی قدر اور بڑھ گئی. میں نے کہا یار یہ بندہ کتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے اس کو ایک چیلنج دیا, اس کی اولاد کو, اس کے بچے کو, اور یہ اس چیلنج کے ساتھ جی رہا ہے, کام بھی کر رہا ہے, اولاد کو پال بھی رہا ہے. یعنی دیکھیں نا, ایک اولاد کو پالنا اٹ سیلف ایک ثواب والا کام ہے. جی بالکل. لیکن اگر اولاد بیمار ہے اور آپ اس کو پال رہے ہیں, یہ کتنی بڑی بات ہے جی, اس کا ایک علیحدہ اجر ہوگا. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس نفسیاتی وجہ کی طرف جس وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک تو میں نے بتایا ججمنٹل ہونا, تھوڑا سا بتا دیا تھا. اس کو جو جرمن زبان ہے اس میں اس کا ایک ورڈ ہے باقاعدہ, میں پہلے تو ورڈ بتانا چاہوں گا آپ کو. شارڈن فائڈا. شارڈن جو ہے وہ بیسیکلی کہتے ہیں چیلنج کو, غم کو, فائڈا کہتے ہیں خوشی کو. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے, کچھ لوگوں کو خوشی تب ملتی ہے جب وہ کسی کو غم میں دیکھتے ہیں. یہ ایک بہت نفسیاتی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کمزوری کی علامت ہے کہ جب آپ اپنی ایک انسیکیورٹی, آپ کی اپنی کو کمی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس چیلنج میں ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک کنورزیشن شروع ہو جاتی ہے. آپ کی اپنے ساتھ جو کنورزیشن ہے, میں نے پہلے بتا دیا وہ اصل کنورزیشن ہے. کنورزیشن کیا آپ کی ہوتی ہے, آپ کی کنورزیشن ہوتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, یہ اس کا علاج ہے, اب مزہ آیا. ان کو سکون ملتا ہے. بعض لوگوں کو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے سکون ملتا ہے, ان کو خوشی ملتی ہے, اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے نا, ان کو سزا مل گئی. میں بعض لوگوں کو بتاؤں, محروم لوگوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو محرومیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ کسی
خوشحال کو دیکھیں اور تکلیف میں دیکھیں نا, ان کو سکون ملتا ہے. وہ کہتے ہیں اب سواد آیا, یہ بڑے چودھری صاحب بنے پھرتے تھے, بڑے یہ گاڑی دیکھیں ان کی, آکڑ دیکھیں جی, یہ دیکھیں جی ان کا علاج ہو گیا. ساری یہ نفسیاتی وجہ ہے, یہ نفسیاتی طور پہ ایک بیماری کی شکل ہے, جس کو میں نے بتایا جرمن میں ایک ٹرم کے طور پہ اس کو بولا جاتا ہے. اچھا, اب انا کی تسکین ہوتی ہے, یہ نفسیاتی وجہ ہے جی. یعنی ہماری جو ایگو ہے, ایگو سیٹسفیکشن بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے, اس پہ بھی کبھی بات کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے جسم کو خوراک کھلاتے ہیں, مرغے مسلم, دال, حلیم, پائے, کھد, نان, چنے, پتہ نہیں کیا کچھ. ایگو کی بھی خوراک ہے. ہماری ایگو کو بعض اوقات خوراک تب ملتی ہے جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یار یہ بندہ جو ہے نا تکلیف میں. اور آپ کو بتاؤں یہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے. جی دیکھتے ہیں, یہ بڑا کامن ہے. یعنی میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ بات, لوگ, مشہور لوگ, سیلیبریٹیز, ہیروز, سوسائٹی کے غیر معمولی کام کرنے والے مشہور, اس طرح کے تمام لوگوں کی ٹریجڈیز یا چیلنج پہ کیا کیا لگاتے ہیں, اے صحیح پڑھیا گیا ہے, اے صحیح ہو رہا ہے, اینا دا علاج ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, سختی سے منع, دین میں اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا. اب میں آ جاتا ہوں دین میں احکام کیا ہیں, یعنی پتہ ہونے چاہیے. اچھا, اب دین میں احکام کیا ہیں. پہلی بات یہ کہ مسلمان کے لیے جو مصیبت ہے نا, جو میں سمجھ پائی, مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو, کرکس ریلیجن کا جو مین فلسفہ ہے, دین کا جو مین فلسفہ ہے, مسلمان کے لیے جو مصیبت ہے وہ ایک آزمائش ہوتی ہے, عذاب نہیں ہوتی. وہ ایک آزمائش کی شکل میں آتی ہے, اور وہ آزمائش اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے. یعنی اس میں بھی اس کا کوئی بھلا ہوتا ہے, اس میں بھی اس کی کوئی خیر ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی, میں تو بلکہ اس کو پھر اگین میں سادہ مثالوں سے اسامہ صاحب سمجھا دیتا ہوں. ہم یہ لاہور میں رہنے والے شاید جلدی اس بات کو سمجھ جائیں گے. ہمارے بچپن میں کیونکہ بسنت کا ایک فیسٹیول تھا, فیسٹیول آؤٹ ہو چکا ہے اور بڑی سختی ہے لاہور میں, تو قانونی طور پہ جرم ہے, آپ کائٹ گڈی نہیں اڑا سکتے کیونکہ وہ دھاتی ڈور استعمال کرتے ہیں, بچوں کے گلے کاٹ جاتے ہیں, بڑے نقصان ہوتے رہے. لیکن مجھے بچپن میں ایک چیز یاد ہے, وہ جو گڈی اڑانے میں ہم ایک چیز دیکھتے تھے, بعض اوقات گڈی جو تھی نا وہ ایک طرف جانے لگ پڑتی تھی جی, تو اس کو اتار کے نا اس کی کنی باندھی رہتی تھی. باندھتے تھے, وہ کان سے کنی نکلا ہے نا بیسیکلی, ورڈ پہ غور کریں, کان سے کنی, ٹھیک, کنی باندھی. کنی کیا ہوتی تھی, چند آپ جو ڈورے دھاگے ہوتے تھے نا اس کو آپ کسی کونے پہ اس کے باندھ دیتے تھے, تو اس سے کیا ہوتا تھا, اس کا وہ بیلنس ہو جاتا تھا. یعنی ادھر جا رہی تھی تو اب وہ اس کا بیلنس ہو جاتا تھا. قدرت بعض اوقات کسی مصیبت, کسی چیلنج سے آپ کو کنی باندھ دیتی ہے, آپ کا نا بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا, یا آپ ایک بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس بڑے ڈیزاسٹر سے بچانے کے لیے آپ کو ایک اور چیلنج دیا جاتا ہے, اور اس چیلنج میں آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, پہلے بھی شاید یہ مثال دے چکا ہوں. اگر بچہ کھیل رہا ہے اور یہ والد بیٹھا ہوا ہے اور یہ سڑک ہے, اور والد دیکھ رہا ہے دور سے گاڑی آ رہی ہے, بچہ نہیں دیکھ رہا, بچے کو بچانے کے لیے والد دھکا دیتا ہے. بچے کو غصہ چڑھے گا مجھے دھکا کیوں ملا, حالانکہ وہ دھکا اس کو بچانے کے لیے ملا ہے. واہ, اگر صرف اتنا ایونٹ دیکھا جائے تو خبروں میں, اگر خبروں میں آئے تو خبروں میں کیا آئے گا, رپورٹر رپورٹ کرے گا کہ ایک والد نے بچے کو دھکا دے دیا, لیکن اصل کہانی کیا ہے, گاڑی سے بچایا, ایکسیڈنٹ کو بچانے کے لیے دھکا دیا. تو اللہ بڑا مہربان رب ہے. یہ گمان آپ کا یقین کی حد تک ہونا چاہیے, مہربان رب ہے, کرم کرنے والا رب ہے, فضل کرنے والا رب ہے, حق سے زیادہ دینے والا رب ہے, ہماری حیثیت اوقات سے زیادہ نوازنے والا رب ہے, ہزار مشکلات سے بچانے والا رب ہے. جب آپ یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اسامہ صاحب, آپ پازیٹیو رہتے ہیں, آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی کی وہ جو امید کی شمع ہے وہ جلتی رہتی ہے, جو دیا ہے دیوا وہ بلا رہتا ہے. اچھا, اب یعنی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. اگلی بات, قرآن کیا کہتا ہے, سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155. میں ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے, حدیث بھی پڑھتا رہتا ہوں, بے شمار چیزیں میں ایکسٹریکٹ کرتا رہتا ہوں, لیکن حوالے مجھے دے دیتے ہیں, ان کی بڑی مہربانی ہے. تو شبیر صاحب کا شکریہ, شبیر صاحب کی بڑی مہربانی, انہوں نے یہ حوالے مجھے سارے دے دیے. یہ بڑی فیمس آیت ہے, اور میں کہتا ہوں آپ اپنی زندگی کے چیلنج مشکل وقت میں اس آیت کو ضرور پڑھیں, یہ آپ کو تقویت دے گی. اور ہم تمہیں خوف سے, بھوک سے, مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے. ہوتا کیا ہے, جب خوف بھی ایک چیلنج ہے جی, بھوک بھی ایک چیلنج ہے, مال و جان اور پھلوں کا نقصان محنت کی ہوتی ہے یار آپ نے فصل پہ جی, اسے آزمائیں گے. اللہ کہتا ہے میں ٹیسٹ کروں گا, اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے بس صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی جو گڈ نیوز ہے, جو کہہ لیجئے ایک سرپرائز ہے, جو شاباشیاں ہیں, جو ایک کامیابی ہیں, اجر ہے, اجر ہے,
وہ صبر کرنے والوں کے لیے. اچھا وہ یہاں بھی ہے, آگے بھی ہے. یہ میرا بڑا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ کو صبر کا اجر یہاں ملنا شروع ہو جاتا ہے, اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ میرا ایمان ہے, حساب اللہ بہتر جانے, اللہ کو پتہ ہے. اجر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ میرا جو صبر تھا یہ اس کا انجام ہے. آپ عام زندگی کی روٹین میں دیکھ لیجئے کہ فصل بیج بونا اور پھل تک پہنچنا صبر کا کام ہے, تو اجر مل جاتا ہے نا پھل کی شکل میں. آپ بے شمار آپ کی محنتیں ایسی ہیں, بے شمار جگہ کا صبر ہے. میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں کانفلکٹ لے کے. آپ کو پتا ہے ہمارا ADR کا تو ونگ بھی ہے, جسٹس انوار صاحب اسے دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں مسالت کے کام کرتا رہتا تھا. یقین کریں جس کو میں نے یہ ایک لیسن دیا ہے, صبر کر لو یار, صبر کر لو, صبر کر لو, اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. یعنی صبر کا مطلب ہے کہ آپ نے گلہ نہیں کرنا پھر. اچھا اب حدیث کے الفاظ آ جاتے ہیں. یہ حدیث جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث میں آپ کو بتا دوں, یہ جو سلاسل حدیث ہے, صحیح حدیث نمبر 1681 حدیث ہے. حدیث کیا, میں پوری پڑھ کے سناؤں گا. اجر و ثواب میں اضافہ آزمائش میں اضافے کے ساتھ, یعنی اجر بڑھتا ہے. اگر آپ کے چیلنج بڑھتے ہیں تو آپ کا اجر بڑھ جاتا ہے. یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اس کو آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے. یعنی قومیں بھی ترقی کرتی ہیں, قومیں بھی گرو کرتی ہیں. قوموں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے کہ سامنے ایک چیلنج آتا ہے اور اس چیلنج کے بعد اس قوم کا اچھا وقت. میں ایمان سے یقین سے بات کہتا ہوں, میرے دل میں وہ میرے احساسات ہیں, اس کا لاجک میرے پاس نہیں. ہم کتنے چیلنجز دیکھ رہے ہیں, میرا ایمان ہے آنے والا دن, آنے والا وقت بہت اچھا ہے. اسامہ صاحب ہم اللہ کرے سیکھ جائے ان سارے چیلنجز, تو آنے والا وقت بہت اچھا. اچھا اب کیا جی, اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے. پس جو اس میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے, اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. واہ. جو اس کی وجہ سے اللہ سے ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے, وائے می میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, ٹھیک ہے جی, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ عام ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہوا, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ, یعنی آپ اللہ سے راضی ہونا ہے. اللہ سے راضی ہونے کا طریقہ بھائی جو اللہ نے زندگی دی ہے, جو چیلنج دی ہے, ان سے راضی ہوں, آپ قبول کریں ہیں آپ. اس کے بعد سر پھر ایک حدیث آ جاتی ہے, یہ ترمذی میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2506. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سب سے امپورٹنٹ آج کی حدیث ہے جی. گزارش کروں یہ سارا جو ہمارا موضوع ہے کہ دوسرے کی مشکل, دوسرے کی مصیبت دیکھ کے مسکرانا, طنز کرنا, مصیبت پہ خوش ہونا اور اس کو کہنا کہ جی یہ اس کی شامت آئی ہوئی ہے, اور جب وہی مصیبت ہم پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا تو اجر بڑھ رہا ہے. یعنی آپ کی دفعہ اجر بڑھ رہا ہے اور سامنے والے کی آپ کہہ رہے ہیں جی شامت آئی ہوئی ہے. اس حوالے سے سب سے اہم حدیث ہے. حدیث کیا ہے, اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت و مشکل پر خوشی کا اظہار مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار مت کرو, ہو سکتا ہے اللہ اس پہ رحم کر دے, یعنی اس کو چھٹی مل جائے اور تمہیں اس آزمائش میں ڈال دے. اللہ اکبر. آپ کو میں ایک نفسیاتی نقطہ بتاؤں. ہم لا آف اٹریکشن اس کی بات کرتے ہیں. یار جس مصیبت کو دیکھ کے آپ مسکرا رہے ہیں نا, تو دراصل تو آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں, اس مصیبت کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. بہت اہم نقطہ. ٹھیک ہے جی, رحم مانگیں یا باری تعالیٰ اس پہ رحم کر دے, مہربانی فرما دے, اللہ آپ پہ بھی رحم کر دے گا. یار آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کو خبر ہی نہیں ہے وہ مصیبت چلتے چلتے آپ کے گلے پڑ جانی. اور اسامہ صاحب یہ میں نے کامن دیکھا ہے جی. کہ ایک بندہ دوسرے کی تکلیف میں مسکرا رہا ہے اور کچھ عرصے کے بعد خود اسی تکلیف میں مبتلا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, یہ میری اور کئی لوگوں کی آبزرویشن ہوگی. لیکن یقین کریں سزا جزا اللہ کو پتہ ہے. ہمیں ججمنٹل ہو کے ترازو لے کے حساب کتاب خود سے نہیں کرنے چاہیے. اب آگے آ جاتے پھر ایک قرآن پاک کی, یہ طنز پہ ہے جی. قرآن پاک کی بڑی ایک اہم آیت ہے جی, سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے. اے ایمان والو, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ کمتر ہیں لیکن وہ کیا ہوں, بہتر ہوں. اچھا پھر حدیث کے الفاظ ہے, ترمذی کی حدیث ہے جی, حدیث نمبر 2505. جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر یعنی شرم دلائی, اس کو شرمندہ کیا, تو اس کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس تکلیف میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. یعنی سخت وعید, سخت جو ہے وہ پنشمنٹ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور اس پہ مسکرائیں اور طنز کریں اس پہ. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. حضور والا یہ جو آج کا سارا موضوع تھا ہمارا, یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, یہ ایک دینی سمجھ لیجئے حکم بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں نفسیاتی طور پہ ہمیں صحت مند ہونا چاہیے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل آپ کا جو چہرہ ہے, اصل جو آپ ہیں وہ اندر ہیں. باہر جو کچھ ہے وہ دنیا جانتی ہے, ایک خاص زاویے سے, خاص اینگل سے اوپر سونا چڑھایا ہے, کوئی پروفیشنل ہے, دنیا کے لیے اچھے ہیں برے ہیں, لیکن اصل آپ وہ ہیں
جو آپ کے اندر ہے، اور جو اپنے اندر سے مومن ہے، اصل میں مومن وہی ہے. تنہائی کا مومن مومن ہے سر، جو کوئی نہیں دیکھ رہا اور پھر اچھا سوچ رہا ہے، جو کوئی نہیں دیکھ رہا اور اچھا چاہ رہا ہے، جو کوئی نہیں دیکھ رہا اور سب کے لیے اچھی دعا مانگ رہا ہے، خیر مانگ رہا ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر کہہ رہا ہے. اصل میں مومن وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کا مومن بنائے. آمین آمین. بہت شکریہ شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اتنا آپ نے اچھا آج کا جو ہے وہ پروگرام ہمارا ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب کسی دوسرے کی پریشانی پہ خوش ہوتے ہیں تو وہ ایک رویہ ہی ہے یا چند الفاظ ہی ہیں، اس سے نفع کچھ نہیں ملنے والا. لیکن قاسم علی شاہ صاحب نے آج احادیث کی روشنی میں، قرآن حکیم کی روشنی میں یہ آپ کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا گناہ اور اس کے جو آپ کو جو فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ کو سب سے گزر کے خدا نخواستہ جانا پڑ سکتا ہے. تو اپنے آپ کی آپ میرا خیال ہے کہ تصحیح کیجئے، ہم سب کریں، میں بھی، آپ بھی. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.